اچھا ہم سے بتائیے کہ ایک بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، جو سن آف دی گاڈ کا تصور ہے، ابن اللہ کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کے بیٹے ہیں، یہ جو تعبیر آئی ہے اور یہ ہمیں تراجم میں بھی نظر آتی ہے، کیا یہ ترجموں میں آ گئی ہے، اصل میں کچھ اور تھی اور یہ آ گئی ہے تو اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی، تو یہ استعمال ہی کیوں کی گئی؟ یہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کی کتابیں ہو، تورات ہو، انجیل، اور خاص طور پر انجیل اور زبور، یہ تو ادب کے شہپارے ہیں۔ جس کو آپ پہاڑی کا باز کہتے ہیں، وہ ایک ایسا غیر معمولی ادب پارہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض تعبیریں ایسی اختیار کی جاتی ہیں جن کو ادبی تعبیروں کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ پوری انجیل کو پڑھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ابن اللہ کی تعبیر یا اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کی تعبیر، یہ در حقیقت انسان کی حیثیت سے ہمارے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی تم اللہ کے بیٹے ہو گویا اللہ کے محبوب ہو، اور عبرانی زبان میں یہ تعبیر بالکل عام تعبیر تھی، اس کو بالکل لٹرل مفہوم میں لے کر ایک پورا فلسفہ اس کے اندر سے نکال لیا گیا، اور پھر بہت سے دوسرے فلسفے اس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو گئے، ورنہ تو بہت سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا قرآن مجید میں، اور اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا کہ ابناء اللہ کا مطلب اصل میں احباء اللہ ہے، اللہ کے محبوب بندے۔ تو یہی تعبیر ہے جو ہمارے ہاں بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ جب ہمارے ہاں حالی نے یہ کہا تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو اس میں گیا وہ کوئی پوری مخلوق کے لیے الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس طرح کی ادبی تعبیروں کو غلط سمجھ لینا، ان سے اس طرح کے مطالب پیدا کر لینا، یہ ساری مذہبی اقوام میں عام رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہی بات بتائی ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اور چونکہ اس کے لیے الفاظ مشترک تھے تو اب کا معنی یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ گویا اسی معنی میں باپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ہم باپ بولتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب یہ ایک تاریخی پہلو سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خود مسیحیت کی تاریخ بھی اس چیز کو مانتی ہے، انڈوس کرتی ہے کہ سارے جو عقائد کی فہرستیں بنی یہ بہت بعد میں سیدنا مسیح کے باقاعدہ افسوس کی مجلس میں بیٹھ کر طے کی گئیں، یہ خود آپ کے حواری، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار، ان میں ابتدا میں یہ چیز نہیں تھی؟ اس طرح کی کوئی چیز نہ صرف یہ کہ ان میں نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ سیدنا مسیح کا جب اپنا کلام موجود ہے، یعنی جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کلام میں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو مسیحیوں کو یہی دعوت دینی چاہیے جو قرآن نے دی ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب انجیل کو پڑھیں، آؤ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انجیل کو پڑھنے، انجیل پر غور کرنے کی دعوت قرآن مجید نے تورات کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، آؤ مل کے پڑھتے ہیں اس کو۔ تو مل کے پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے۔ جب وہ تورات کو اس طریقے سے پڑھیں گے، انجیل کو اس طریقے سے پڑھیں گے، تو خود انجیل اور تورات ہی سے واضح ہو جائے گا کہ صحیح دین کیا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب ہمارے یہاں ایک پوری روایت پیدا ہوئی جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، مستشرقین اسلام کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو باطل قرار دینے کی وہ ایک کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جو پورا کا پورا سینتھیسس ہے، پورا کا پورا ان کا جو افکار ہیں وہ اس پر مبنی ہے کہ بائبل کے اندر جو شریعت کے دین کے احکامات بیان ہوئے ہیں، دیکھو اسلام میں بھی وہی ہیں، تو گویا نعوذ باللہ یہ سرقہ کیا گیا ہے، ہمارے ہی مذہب کو لے کے ایک نیا مذہب بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کو وضاحت کی کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ہی روایت ہے جس کے مختلف ایک طرح کے ایڈیشنز ہیں، اور ایک فائنل ایڈیشن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آ گیا۔ مسیحی پوچھتے ہیں کہ پھر جو پچھلا نقطہ نظر ہے ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت موجود ہے اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس میں شریعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اگر اللہ کی ہدایت حتمی ہے اور وہ بالکل قول فیصل حرف آخر کی طرح آتی ہے تو پھر ہماری ہدایت نل اینڈ وائٹ کیسے ہو گئی؟ وہ بھی تو ورڈ آف گاڈ ہے۔ کس نے کہا ہے نل اینڈ وائٹ ہو گئی؟ یعنی جو ہدایت ان کے ہاں موجود ہے اصول میں وہی ہدایت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ جن عقائد کی ان کو تعلیم دی گئی ہے قرآن بھی انہی عقائد کی تعلیم دنیا کو دیتا ہے۔ جن اخلاقی اصولوں کا ان کو پابند کیا گیا ہے قرآن مجید بھی انہی اصولوں کا پابند کرتا ہے۔ تطہیر بدن ہو، تطہیر خور و نوش ہو، اسی طریقے سے تطہیر اخلاق، وہ ان کا بھی بنیادی مقصد ہے، قرآن مجید کا بنیادی مقصد بھی وہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ شریعت کے احکام کے معاملے میں چند چیزیں جان لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ شریعت جب بھی دی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق مخاطب قوم سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق پیغمبروں سے ہوتا ہے، وہ قرآن مجید میں بھی ہے، اسی طریقے سے ہے۔ ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے متعلق ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خود قرآن نے بیان کیا کہ جو کسی قوم کی سرکشی کے نتیجے میں سزا کے طور پر آتی ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بالکل الگ کر کے بتا دیا ہے
کہ اس کا باعث یہ اور یہ ہوا ہے۔ اصل شریعت بالکل وہی ہے جو تورات کی شریعت ہے، اسی شریعت کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آخری چند سوالات غام صاحب جو مسیحی روایت اسلام کے ماننے والوں سے پوچھتی ہے، سیدنا مسیح کو صلیب دی گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ دعویٰ ہے مسیحیوں کا، اور ان کی یہ رخصتی اصل میں ایک طرح کا کفارہ بن گئی ہے، سیلویشن کا پورا عقیدہ اس سے نکلتا ہے جو غلطی انسان سے ہوئی تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کو جب دنیا سے اٹھایا گیا تو کیسے اٹھایا گیا؟ صلیب دی گئی تو کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے پہلے اٹھا لیا تو پھر کس کو صلیب دی گئی؟ اس سب پہ قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن مجید پیغمبروں کے بارے میں جس خصوصی قانون کو بیان کرتا ہے، اس کی روح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر مغلوب نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، سیدنا مسیح بھی اللہ کے رسول تھے۔ تو رسول کی حیثیت سے جب ان کی قوم نے فیصلہ کر لیا، یا ان کی قوم کے بڑوں نے، کاہنوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے، کہ وہ مسیح کو اب دنیا ہی سے رخصت کر دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خصوصی عنایت سے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ چنانچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ما قتلوہ و ما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب دے سکے۔ اس واقعے کی قرآن نے شدت کے ساتھ نفی کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی، یہ تو واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ ہوا کیا، یعنی یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہو گئی، تو قرآن اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن جو انجیل کے مختلف ورژن ہیں یا مختلف صورتوں میں لوگوں نے اس کو مرتب کیا، اس میں برنباس کی انجیل میں بڑی قرین قیاس بات بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے حواریوں میں سے جس نے ان کی مخبری کی تھی، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دی، اور وہ سزا اس طریقے سے دی کہ جب گرفتار کرنے کے لیے لوگ پہنچے تو سیدنا مسیح کو تو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے اپنے پاس، لیکن اس کی صورت بالکل وہی کر دی گئی جو سیدنا مسیح کی صورت تھی۔ اسی کو مسیح سمجھ کر صلیب دے دی گئی۔ اس سے یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی، اور بعد میں جب صلیب سے اتارا گیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود صلیب دینے والوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، لیکن اب کون اس کا اعتراف کرتا؟ تو ہر ایک نے اس صورتحال کو پھر مشتبہ ہی بنانے کی صحیح کی۔ آج تک وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ قرآن نے صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ما قتلوہ ہو ما صلبوہ ہو، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب دے سکے۔ نقطہ بالکل واضح ہوگی۔ آج کی نشست کا آخری سوال غام صاحب آپ کی خدمت میں، اب مسیحیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت تک ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسیح مخاطبین تھے، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کا، اس کی رسالت کا انکار کیا، خدا کے عذاب کی زد میں آئے۔ اس کے بعد کے معاملات میں اب ہمارا ان کا کس لیول پہ مکالمہ ہوگا، اور ہمارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں نے انکار کیا، ان میں سے ایمان بھی لائے بہت سے لوگ۔ مکے کے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ 20 کے قریب مسیحیوں کا وفد آیا، وہ ایمان لائے۔ خود حبشہ میں نجاشی ایمان لے آئے، ان کا جنازہ رسالت مآب نے پڑھا، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے لیکن انکار بھی کیا۔ اس زمانے میں تو ابھی دعوت پہنچانی ہے ہمیں، یعنی اللہ کی کتاب پہنچائیں گے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اسی دین کی دعوت ہم انہیں دیتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ ان کا بھی دین ہے، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم سب نے اسی دین کو مانا ہے، تمہارا دین وہی ہے، تم نے اس میں جو خرابیاں پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اور اللہ کی یہ آخری کتاب ان کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری سچائی سے کسی حقیقت سے محبت کرتا ہو تو اس کے لیے تو یہ بڑی خبر ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کا اہتمام کیا ہے، یعنی میں اب اس کا محتاج نہیں رہا کہ اپنے دین کی حقیقت جاننے کے لیے میں مختلف علماء کے پاس جاؤں اور ان کی تقریریں سنوں۔ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اسلام کی دعوت پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ان میں سے ایک ایک کے دروازے پر دستک دے کر اس تک پہنچا دی۔